اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حج و عمرہ کی سعادت سے بہرہ ہونے والا ہر حاجی بآسانی جان سکتا ہے کہ اس کے حج کی قبولیت کا درجہ کیا ہے. اگر دوران حج و عمرہ، دوران سفر حج و عمرہ اور دوران ادائیگی مناسک حج و عمرہ، یعنی حج اور عمرہ کی عبادات اور فرائض اور واجبات اور سنن اور نوافل کی ادائیگی کے دوران اور سفر حج کے دوران اور سفر حج کے فوراً بعد سے باقی زندگی، اگر انسان کی اپنے رب تعالی، اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے میسٹر، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کی طرف ہجرت، یعنی کل کا کل اللہ کی طرف لگنا، اللہ کی معرفت میں لگنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں لگنا، اللہ رب العزت کی خشیت میں مصروف ہو جانا، اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سچی اتباع اور مخلوق خدا کی خدمت لوجہ اللہ، اگر یہ نصیب ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ہجرت اللہ، اللہ کی طرف ہجرت. تو اگر دوران سفر حج و عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بعد ہماری اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کامل ہو، ہمارے اخلاق، کردار، عادات، اطوار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رزق کے معاملات، لوگوں کے ساتھ تعلقات، تمام امور میں اگر ہماری ہجرت اللہ یعنی اللہ کی طرف ہماری توجہ، دھیان، اللہ کی کمانڈمنٹس کو لے کے چلنا، اللہ کے احکام کو لے کے چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اگر یہ کامل درجے میں انسان کو حاصل ہو تو اس کے حج و عمرہ کی ادائیگی وہ بھی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ کامل قبولیت ہوئی ہے. اور اگر یہ رب تعالیٰ کی طرف ہجرت درمیانے درجے کی ہے تو حج کی قبولیت بھی درمیانے درجے کی ہوئی ہے. اور اگر ہماری زندگی میں رب تعالیٰ کے حکام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ ہم نے ناقص درجے میں اپنے آپ کو اس میں ڈھالا ہے تو پھر ہمارے حج اور عمرہ کی قبولیت کا درجہ بھی اللہ کے ہاں اسی درجے میں، اسی اعتبار سے کم ہے. تو تمام حجاج کرام، تمام احباب وہ اس لٹمس ٹیسٹ کے ذریعے سے دوران حج بھی اور حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد جو زندگی ہم گزاریں گے اس میں بھی ہم اپنے حج و عمرہ کی قبولیت کو اس لٹمس ٹیسٹ پر گاہے بگاہے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو میرے خیال کے اندر ہم اپنے حج و عمرہ کی قبولیت کے حوالے سے بآسانی استعمال کر کے اپنے حج و عمرہ کی قربانی، اپنے حج و عمرہ کی قبولیت، اس کے بارے میں ہم چیک کر سکتے ہیں. اور یا رب اس حج و عمرہ کے سفر کو ہماری آپ کی طرف، اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے میسٹر کی طرف، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کی طرف کامل ہجرت کا باعث بنا دے ہمارے اس حج کے سفر کو یا رب. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اور اے ہمارے رب، جس نے ہم سے جس دعا کے لیے کہا، یا رب ہمارے تمام احباب کی وہ تمام دعائیں، یا رحمان الرحیم، وہ تمام دعائیں آپ
کامل انداز میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور جو ہمارے احباب جن دعاؤں کے لیے ہمیں نہیں بھی کہہ سکے لیکن ان کے لیے وہ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں بہت کچھ تھا جو وہ نہیں مانگ سکے اور ہم نہیں مانگ سکے، اور ہمارے دوست احباب بہن بھائی عزیز و اقارب ہمارے پیارے ہمارے اپنے ہمیں نہیں بتا سکے، یا رب وہ سب دعائیں بھی ہمارے احباب کی آپ ان کے حق میں قبول فرما لیجئے، وہ دعائیں بھی ان کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور تمام ہمارے پیاروں عزیزوں دوستوں ساتھیوں جنہوں نے ہمیں آرڈر فرمایا کہ ہم ان کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کریں اور مسجد نبوی میں دعا کریں، مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ میں ہائے وہاں پہ دعائیں کریں، تو یا رب ہمارے ان تمام احباب کی ان تمام نیک خواہشات کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور ہم سب کو تمام انسانیت کو تمام جنات کو یا رب اپنی سچی اطاعت یہ سچا مطیع بنا لیجئے، اور ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع عطا فرمائیے، اور یوں اس دنیا میں بھی ہم سب کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم سب لوگ ڈسٹنکشن کے ساتھ السابقون میں اولئک المقربون میں، اور یا رب السابقون بالخیرات میں، اور فی مقعد صدق اس مقام پہ، اور اولئک المقربون میں، اور اے ہمارے رحمان عند ملیک مقتدر، یعنی وہ اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کائنات کے بادشاہ اقتدار والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، یا رب ان میں ہم سب کو لکھ دیجئے اے ہمارے کریم بادشاہ، اور وحسن اولئک رفیقا، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی کمپنی ان کی صحبت میں یا رب، اور آخرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی اور آپ کا دیدار، اللہ کا دیدار، اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے میسٹر، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کا دیدار، ان کا دیدار، یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے بادشاہ، یہ سب کچھ ہم سب کو عطا فرمائیے، اور میرے تمام پیارے اور ساتھی اور دوست اور بہن بھائی، سب سے پہلے والد محترم، والدہ محترمہ، پھر میری زوجہ محترمہ، پھر میرے بچے، پھر میرے رحمی رشتے، میرے بہن بھائی، پھر ان بہن بھائیوں کے عزیز و اقارب اور ان کی اولادیں، اور یا رب اسی طرح والد اور والدہ کے نسبت سے جتنے رشتے ہیں وہ تمام، اور پھر تمام شاگرد ساتھی دوست احباب، اور تمام وہ لوگ بالخصوص جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا دوران حج و عمرہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں، یا رحمان ان سب کو یہ سعادتیں جو ہم نے مانگی ہیں یہ عطا فرما دیں، اور جو سعادتیں ہم نہیں مانگ سکے وہ سب سعادتیں بھی ہمارے ان سب پیاروں کو ہم سب کو عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یہی دعائیں میں آپ سب کے لیے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، جہاں جہاں موقع مل رہا ہے میں مانگتا چلا جا رہا ہوں، آپ سب آمین یا رب العالمین کہتے رہیں، انشاءاللہ رب تعالی اپنی بارگاہ میں ہماری ان دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت بخشیں گے، اور اس کو جاننے کا لٹمس ٹیسٹ وہی ہے کہ ہماری ہجرت اللہ اگر کامل درجے کی ہے تو یہ سب کچھ کامل درجے میں قبول ہو رہا ہے، اور اگر درمیانے درجے کی ہجرت اللہ ہے، اللہ کی طرف ہمارا کل کا کل ہجرت کر جانا، متوجہ ہو جانا، ان کی دھن میں لگ جانا، اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں بس اپنے آپ کو لگا دینا، کھپا دینا، اور دیوانگی ہو رب تعالیٰ کی محبت میں، رب تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع میں، تو اگر یہ کامل ہے تو قبولیت بھی کامل ہے،
اور اگر یہ درمیانی ہے تو قبولیت بھی درمیانی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ناقص ہے تو ہمارا رب بڑا رحیم کریم اور غفور ہے، غفور الرحیم ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین ما غرک بربک الکریم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بیچارے انسان تجھے کس نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا، یہ مفہوم ہے۔ یا رب یا رب یا رب، آپ آمین کہتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ آپ سب کا خیر خواہ سلطان خان سفر عمرہ و حج کے دوران مکہ معظمہ سے۔ اللہ حافظ۔